حرام مانتا ہے، دیوبندی بھی حرام مانتا ہے، اہل حدیث بھی، سب اس کو خون کو حرام مانتے ہیں۔ خون پینا جائز، کسی مکتبہ فقہ کے نزدیک خون پینا جائز حرام ہے، کیونکہ خون ہے ناپاک۔ خون کیا ہے؟ ناپاک۔ خون کیا ہے؟ نجس۔ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کا بھی خون نہیں پی سکتی، نہ مولانا کا، نہ ولی کا، نہ صحابی کا، کسی کا خون پینا جائز نہیں ہے۔ اور وہ صحابی تھے، وہ حضور کا خون پینے۔ اب خون پینا حرام کام، حرام سے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان؟ کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ لیکن جب حضور نے فرمایا تم نے میرا خون پی لیا، ہاں یا رسول اللہ پی لیا، حضور نے یہ نہیں کہا حرام ہے توبہ کرو، نہیں، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جا، تیرے پیٹ میں میرا خون پہنچ گیا، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، ایک کٹورا نبی کا خون، ایک کٹورا نبی کا خون جس کے پیٹ میں پہنچا، حضور فرما رہے نہیں جلا سکتی، مطلب کیا کہ تو جنت میں جائے گا۔ ایک کٹورا نبی کا خون پیٹ میں پہنچا تو کیا بشارت ملی؟ کہاں جائے گا؟ پہنچ گیا، اب تو کافر نہیں ہو سکتا، تو کافر نہیں ہو سکتا، تو مومن۔ میں تمہاری جانتا ہوں، اگر وہ فضیلتیں میں تمہاری لوگوں کو بتا دوں تو لوگ میں زمین پہ چلنے نہ دیں، بلکہ لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جائیں۔ یہ وہ خاندان ہے، ان کی محبت کو اللہ نے ہم کو فرض کیا۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک بات سنیے، اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ عبدالرحمن صبوری کی لکھی ہوئی ایک روایت پیش کریں۔ ایک دشمنان رسول نے پلان کیا کہ ہمارے گھر شادی ہے اور اس شادی کے اندر ہم رسول اللہ کی شہزادی کو بلائیں گے، اور ہم نے سنا ہے اس کے پاس ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی چادر ہے، اور اس چادر کے اندر 72 پیون لگے ہوئے ہیں۔ جب فاطمہ 72 پیون والی چادر اوڑھ کر کے آئے گی تو ہم اس کی بڑی بے عزتی کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ محمد صدیق کو تکلیف پہنچے گی۔ روح خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پلان طے ہوا دشمنان اسلام کی طرف سے، اور پھر وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہزارہ اختلاف ہیں، دشمنیاں ہیں، معاملات ہیں، لیکن ہمارے گھر شادی ہے، آپ اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کو ہمارے گھر کی شادی میں بھیجیں۔ ایسی ہمارے گھر کی عورتوں کی یہ گزارش ہے، اگر آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی شادی میں آ جاتی ہے تو ہمارے دل خوش ہو جائیں گے۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، دوست ہو یا دشمن، میرے نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ المختصر یہ اپنے الفاظ کے جامع میں اس مختصر روایت کا اور اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کرنا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے، علی سے جا کر بس اتنا کہہ دو کہ میں نے اجازت دے دی ہے، تم بھی فاطمہ کو اجازت دے دو تاکہ فاطمہ تمہارے گھر کی شادی میں شریک ہو سکے۔ مولا کائنات نے کہا، جب مالک کونین نے، مختار کل نے، کائنات کے تاجدار نے، میرے آقا میرے ماوا میرے مولا محمد رسول اللہ نے جب اجازت دے دی ہے تو روکنے والا میں کون ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا علی سیدہ کے پاس گئے اور خاتون قیامت سے کہا فاطمہ فلاں دن فلاں قبیلے میں شادی ہے، اس لیے حضور نے اجازت دے دی ہے، میں نے بھی منظور کر لیا ہے، تمہیں اس شادی میں شریک ہونا ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری ملکہ جنت نے اللہ اکبر مولا کائنات کو کنکھیوں سے دیکھا، سر جھکا لیا اور کہا اگر مالکوں کی طرف سے اجازت ہے اور حکم ہے تو ہم نے انکار کب کرنا ہے، لیکن اپنی بہنوں کی توجہ، اگر کوئی دوسری عورت ہوتی، کوئی دوسری خاتون ہوتی تو کیا کہتی، گھر میں تو کپڑے نہیں ہیں جناب، آپ تو منظور کرائیں گے اور خدا جانے
میں کیا کیا کہتی، لیکن وہ صابر کی، صابر رسول کی صابرہ شہزادی تھی۔ اللہ اکبر، کائنات کی ملکہ، ملکہ کونین، ملکہ فردوس بری، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میرے آقا نے اپنی شہزادی کی ایسی تربیت کی تھی کہ صبر و شکر کا عظیم مجسمہ تھی سیدہ کائنات۔ بلکہ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اگر ہوں بہو میں نے کسی کو محمد الرسول اللہ کی طرح دیکھا تو اس کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بابا کی تصویر تھی، صبر میں بھی، شکر میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی ہوں بہو اپنے بابا کی تصویر تھی۔ حضور نے ایسے سانچے میں ڈھال دیا تھا کہ اللہ اکبر، ان کی سخاوت دیکھ کر رسول اللہ کی سخاوت یاد آتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا تھا۔ جب بولتی تھی تو حضور کا انداز تکلم یاد آتا تھا، جب مسکراتی تھی حضور کا انداز تبسم یاد آتا تھا۔ بہرحال تو سیدہ کائنات نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اور ایک بات کہتا ہوں بہنوں سے، بہترین بیوی وہ ہے جو کبھی اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، اپنے شوہر کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، یہ شکایتیں کرنا، یہ شکوے کرنا، یہ مسلمان بیویوں کا کام نہیں ہے، مومنہ بیویوں کا کام نہیں ہے۔ میری بہنوں، امیری غریبی تو لگی ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ نعرہ تکبیر، اللہ معاف کیجیے گا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سمجھ میں پرسوں کی رات سے سو نہیں سکا، ابھی یہاں کے گھنٹہ سویا، تھوڑا سا ہلکا سا اس کا اثر گلے پڑے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو بہترین بیوی وہ ہے جو شکوہ نہ کرے، نبھا کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اور لباس کہتے ہیں اس کو ہے جو عیب چھپا دیتا ہے، جو عیب نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہوتا۔ تو بیوی شوہر کا لباس ہے، یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کا عیب چھپا لے، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کا عیب چھپا لے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جوڑا وہ جوڑا ہے جو عرش پر آسمانوں پر جن کا نکاح ہوا ہے، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ اور یہ وہ جوڑا ہے، ایک دن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا۔ توجہ جی، میں حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو یوں لگے گا سورج نکلا۔ جنت میں دوپہر نہیں ہوگی، جنت میں رات بھی نہیں ہوگی، جنت میں ایک ہی ٹائم ہوگا۔ صبح صادق کا جو صبح کا وقت ہے نا، کیسے لگتا ہے جو صبح پھوٹتی ہے، جو فجر کا وقت کیسا لگتا ہے، ایسی وقت جنت میں رہے گا، اور وہ بہت خوبصورت وقت ہے۔ میں نے غور کیا اللہ یہ صبح کیوں باقی رکھی، دوپہر ختم کر دی، شام ختم کر دی، رات ختم کر دی، صبح کیوں باقی رکھی؟ حکمت تو اللہ جانتا ہے، مگر ہم عشق کے بندے۔ فوراً خیال آیا اس وقت رسول اللہ پیدا ہو گئے، سارے وقت ختم کر دیے، سارے وقت ختم کر دیے، صبح کا وقت باقی رکھا، صبح طیبہ میں ہوئی سارا نور کا، سب کا لینے نور کا آیا ہے نور کا، نور دکھنا تیرا بیدال صدقہ نور کا، اور تیرے ہی پاتے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ اور جتنی برکت صبح کے وقت میں اتنی برکت اسی وقت میں ہے، سب سے قیمتی وقت۔ تو بہرحال وہ کیوں ہوگا، وہ جنت میں لوگوں کو یوں لگے گا سورج نکلا،
کیوں لگے گا؟ سورج نکلا، یہ کرنے سورج کی چمکی تو جنتی فرشتوں کہیں گے فرشتوں یہاں تو سورج کے نکلنا نہیں تھا، آج کیسے سورج نکل گیا، کرنیں کیسے چمک گئی، اور آج چمکی تو پہلے کیوں نہیں چمکی؟ تو فرشتے کہیں گے کوئی سورج نہیں نکلا، سورج نہ نکلنا تھا نہ نکلا، تو کہا پھر یہ کرنیں غائب کی ہے، تو کہا آج علی و فاطمہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں تو دونوں نے ہنس دیا ہے، تو ان کے ہنسنے سے وہ نور پھوٹا کہ جنت کا ذرہ ذرہ جلیا نعرہ تکبیر، آپ لوگ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا کائنات، عظمت محبوب کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مسکراہٹوں سے جنت کا ذرہ ذرہ جاگ جائے، انہیں حسنین کی امی اور بابا علی اور فاطمہ کہا جائے۔ دونوں جن کی محبت کی کانفرنس کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول نے اور آپ نے منظور کر لیا تو مجھے منظور ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ خود ہی سوچتی ہے کہ 72 پیون والی چادر، اللہ بعض لوگوں نے 17 پیون کا بھی تذکرہ کیا ہے، بعض لوگوں نے 72 کا تذکرہ کیا، لیکن اتنے بھی پیون میں تو سوچتا ہوں کہ جو لوگ سگنلوں پر دلی اور ممبئی میں بھیک مانگتے ہیں شاید ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی اتنے پیون ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن مالک کونین کی شہزادی کن حالات میں اپنی زندگی بالآخر کے سوچتی رہتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ تاریخ آ جاتی ہے جس دن سیدہ کو شادی میں جانا، وہی چادر پیوندوں والی بدن پہ ڈالا اور ڈال کر کے جب پہنچی ہے محفل تو دشمنان رسول کی عورتیں چاروں طرف سے کہتی ہے بی بی آپ آ گئی، آپ نے فرمایا آ گئی، تو کہا یہ جو چادر آپ اوپر سے اوڑھی ہے ذرا ہمیں اپنا لباس تو دکھائیں۔ سیدہ نے جیسے ہی لباس سے چادر ہٹایا تو بہت ساری عورتیں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، حالانکہ آپ نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا الگ سے، اسی لباس کو قدرت نے اتنا حسن دے دیا تھا، ان کی نظر میں یوں جما دیا تھا کہ اللہ اکبر، وہ لباس کی تاب نہ لا سکی۔ اور دوسری روایت جو علامہ عبدالرحمن صفوری لکھتے ہوئے ہے کہ جب سیدہ کے شادی میں جانے کا وقت آیا تو کوئی آنے والا، اللہ اکبر، آنے والا وقت سیدہ کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے، ایسے میں سیدہ نے سوچا یہی پھٹا پرانا پیون والا لباس پہن کر جاؤں گی تو وہ لوگ مذاق اڑائے گی، تو سوچا بابا سے مانگوں تو بابا دکھی ہوں گے، علی سے مانگوں تو علی دکھی ہوں گے، مصلی بچھا دیا، دو رکعت نماز پڑھی، سب کو سجدے میں رکھا اور عرض کی مولا کوئی لاج رکھنے والا ہے، تیرے نبی نے منظور کیا دعوت کو، تیرے علی نے منظور کیا دعوت کو، میں نے تو ضرور جانا ہے، لیکن مولا میری لاج تیرے ہاتھ ہے۔ ابھی سر سجدے ہی میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، سر اٹھا کے پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا خادم تحفہ لے کر آیا۔ سبحان اللہ، جیسے روشن دان سے تحفہ وصول کیا تو دیکھا اتنا خوبصورت لباس اور وہ پہن اور پہن کر کے دیکھا وہی پر روایت کیا، دونوں روایتیں موجود ہیں، میں نے دونوں کا تذکرہ کر دیا، اور لباس دیکھ کر وہ تو سب چلتی پڑتی تھی کہ لائی کہاں سے لائی کہاں سے لائی کہاں سے، آخرکار وہ واپس پہنچی تو ان کے شوہروں نے کہا کہ تم نے تو فاطمہ کا بڑا مذاق اڑانے کی بات کی تھی، بے ہوش کیسے ہو گئی سب؟ تو کہا لباس ایسا پہن کر آئی تھی، ایسا لباس انہوں نے کہیں نہیں، نہ وہ یمنی تھا نہ شامی تھا نہ مکی تھا نہ مدنی تھا، وہ عجیب ہی لباس تھا۔ ادھر حضور گھر آئے، کیا ہوا فاطمہ؟ حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے، یہ لباس کہاں سے ملا؟
عرض کی اللہ جانے اس کا رسول جانے، آنے والا تو بس اتنا کہہ دیا کہ میں تمہارے بابا کا خادم ہوں۔ پتہ ہے وہ خادم کون ہے؟ بابا جانے، بابا کرم جانے، ہمیں نہیں پتا۔ کہا وہ جبریل تھے۔ سبحان اللہ، وہ جنت کا لباس تمہارے لے کر کے آئے گا۔ جب دشمنان اسلام کی ایک ٹولی آئی اور پوچھا فاطمہ یہ لباس کہاں سے آیا تھا، تو آپ نے عرض کیا وہ تو بابا کا خادم لایا۔ بابا کا خادم کون تھا؟ وہ جبریل تھا، جس کی شہزادی زمین کے اوپر جنت کا لباس پہن لے پھر وہ مذہب جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن کئی یہودیہ خواتین کو ایمان کی دولت ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبد الرحمن نے کہاں تک انصاف کیا، کہاں تک ان کی تحقیق ہے، یہ تو وہ جانے، میں نے بحثیت ناقل کے بیان دیا، لیکن گھر کا حال دیکھو، ان حالات میں زندگی دیکھو، اور یہاں تھوڑی تھوڑی سی غربت پر کوئی آبرو کا سودا کر رہا ہے، کوئی عزت کا سودا کر رہا ہے، کوئی ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی عقیدے کا سودا کر رہا ہے۔ آخری بات، ہم اہل بیت کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، آئیے کیسے زندگی گزرتی ہے۔ اچھا آج کل یہ بھی ہے کہ جب تک شوہر مالدار رہے اس کا ساتھ دو، جب غریب ہو جائے بغاؤ۔ سیریل دیکھ کر یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوتی، یا پھر یہ مزاج ہے جب تک بیوی صحت مند رہے، ایک دو بچے رہے، اس کا ساتھ دو، جب بیوی کا حسن تھوڑا سا ڈھلنے لگے پھر کسی اور کی طرف مڑ جاؤ۔ یہ دونوں طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کیا مزاج ہے نبی کے گھر والوں، جنگ کی ہمہ ہمی، جنگ کی مصروفیت، بس اسی پہ میں اپنی بات پوری کروں۔ جنگ کی ہمہ ہمی، جنگ کی مصروفیت، 3 دن تک مولا کائنات 3 دن تک گھر آئے اور آتے فوراً چلے گئے، آئے آتے چلے گئے، آئے آتے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس بیٹھ کر ٹائم نہ دے سکے۔ 3 دن کے بعد جب وہ جنگی مصروفیت ختم ہوئی تو 3 دن کے بعد مولا علی کہتے ہیں فاطمہ کچھ کھانا چاہتا ہوں، بھوک لگی، بھوک لگی، کچھ کھانا، کچھ ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا ہے اور مولا کہنا کہ گھر میں کچھ ہے، بھوک لگی، کھانا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے کہا میرے سردار 3 دن ہو گئے نہ حسن نے کچھ کھایا ہے نہ حسین۔ 3 دنوں سے گھر کا حال یہ ہے کہ شہزادوں کو پانی پلا کر بیلا پھسلا کر کے سلاتے تھے، اور 3 دن ہو گئے اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، کیونکہ گھر میں کچھ ہے، گھر میں اللہ کی برکت ہے، کچھ نہیں۔ انداز دیکھیں جواب کا، اللہ کی برکت ہے، کچھ نہیں۔ مولا کہتے گا فاطمہ 3 دن ہو گئے تم نے مجھے کہا کیوں نہیں؟ یہ آپ اور ہم سب کے لیے، یہ نبی کا گھر ہے، نبی کے گھر والے اہل البیت ہیں، ان کی محبت پر جنت کی بشارت ہے، ان کی محبت پر رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ ہم نے محبتوں کے دعوے کیے، ان کو آئیڈیا نہیں بنایا۔ نہیں ہوتا آج کسی گھر میں فاطمہ، آج نہیں ہوتا۔ فقیر لوگ بھی دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، مگر ملکہ فردوس سے بری جن کے ٹکڑوں پر کائنات پل گئی، اس کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، اور حال یہ شوہر کہہ رہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتا تو دیتی نا۔ کیا کہتی بتائیں، کیا کہتی؟ بابا نے کہا تھا علی سے کبھی شکایت نہیں کرتی، میں کیسے شکایت کرتی آپ سے، اور آپ تو مصروف تھے، آپ کی مصروفیت میں خلل پیدا کرتی، اس لیے 3 دن سے آپ کی مصروفیتوں کو دیکھتے ہوئے بچوں کو بھی بہلا بہلا کر سنا رہی، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب مولا کہنا اچھا رکو میں ذرا تلاش کرتا ہوں، کوئی مزدوری اگر ملے تو میں انتظام کروں۔ رات عشاء کے وقت اب مزدوری ڈھونڈنے نکلے ہیں، وہ علی جو ولیوں کا سردار، خاتم الولایت،
فاتح خیبر ہے، اور اہل سنت کے عقیدے میں امام اہل سنت کہتے ہیں شان علی مرتضی یہ ہے اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں اور خدا کے قرب کے سبب کو علی کہتے ہیں۔ باب فصل ولایت میں اللہ کو سلام، جو ہاتھ پکڑ کر ولایت کے دروازے تک لے جاتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ جس کے بچوں کی غلامی جنت بنا دے، جس کے در پہ جھاڑو دینا ولایت کا نغمہ تھا کرتے، جس کے پیٹوں میں غوث پاک اور غریب نواز جیسی ہستیاں ہو، اب وہ عشاء کے وقت جب سنتے ہیں کہ 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا میں ذرا مزدوری کر کے آتا، اور رات کا وقت تھا، ایسے ترقی یافتہ بتائی جو کاروباری ترقیاں ہیں، ایسا دور تو نہیں تھی۔ مغرب بعد لوگوں کے دروازے کہ جو چولہے ہوتے تھے گھروں کے اندر وہ کچلے لگتے تھے، عشاء کے بعد دروازے بند ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد بستروں پہ سونے والے سو جاتے تھے، مصلوں پہ رونے والے روتے تھے، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا رستوں پہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اچھا میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ ملتا ہے تو لے آتا ہوں۔ مولا کائنات نے اور کچھ لوگوں سے کہا کہ کیا آج کوئی مختصر وقت کے لیے مزدوری مل سکتی، کوئی کام مل سکتا ہے تاکہ میں کچھ انتظام کروں۔ رات ہو گئی تھی، کچھ کام کا بچا نہیں تھا۔ خدا کا کرنا یہ اچانک مسافروں کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں آیا۔ کسی نے کہا علی مدینے کے بازار میں کل صبح بکنے کے لیے ابھی کچھ سامان آیا ہے اور وہ باہر کے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے۔ مولا کائنات سے اور دیکھا کہ ان کا ساز و سامان بہت زیادہ تھا تو مولا علی نے فرمایا میں تمہارا سامان اتار دوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں کسی مزدور کی ضرورت ہے، سامان اتار دو۔ کتنے میں اتارو گے؟ مولا کائنات نے کہا تمہیں جو دینا ہے دے دینا، میں سامان اتار دوں۔ انہوں نے کہا سارا سامان اتار دیجیے گا اے جوان، سارا سامان اتار دینا، بدلے میں ہم تمہیں 2 درہم دیں گے، 2 چاندی کے سکے 2 درہم دیں گے۔ یہاں میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اتنی بڑی ہستی جو فتح مکہ کے دن رسول اللہ کے کندھوں پہ کھڑے کی جاتی ہے، اتنی بڑی ہستی جو شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ سلائی جاتی ہے، اتنی بڑی ہستی جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں علی جس کو چٹھی دیں گے رکا دیں گے وہ کل سلام سے سلامتی کے ساتھ گزرے گا ورنہ کٹ کے گر جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی حلال روزی کے لیے اجنبی مسافروں کے سامان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہی ہے، اور ہمارے جوانوں کو حلال روزی کمانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے بندو جب اپنے آپ کو غلام علی کہتے ہو تو آپ حلال کمانے کے لیے بوجھ اٹھا رہا ہے تو تم حلال کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ چوری میں شرم ہونی چاہیے، حرام کاموں میں شرم ہونی چاہیے، حرام کاروبار میں شرم ہونی چاہیے۔ حلال میں شرم مت کرو، حلال روزی کمانا یہی تو اللہ والوں کی شان ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ حلال کماتے کماتے جس کے ماتھے سے اور جسم سے پسینہ نکلتا ہے اس کے پسینے کا قطرہ اس کا آخری گناہ لے کے نکلتا ہے۔ جو حلال کماتے کماتے تھک جاتا ہے گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلال پہ توجہ دو، حلال کمانے میں مت شرماؤ، چاہے مزدوری کرنی پڑے۔ مولا کائنات ان کا سامان اتارتے ہیں اور ان کو حیرت ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں رات گزرنے سے پہلے مولا علی سارا سامان ان کو اتار دیتے ہیں اور وہ صرف 2 درہم دیتے ہیں۔ 2 درہم لیے، اس میں سے 1 درہم، 2 میں سے 1 درہم مولا کائنات نے صدقہ کر دیا، یعنی جتنا کمایا اس کا آدھا صدقہ کر دیا۔ 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 درہم آئے تو صدقہ ہے، اور دوسرا درہم لے کر کے
آپ ایک صحابی جو دوست تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ گھر میں کچھ جو چاہیے، کچھ گھی چاہیے. جو اور گھی لے کر کے گھر پہنچے. سیدہ انتظار میں تھی فاطمہ الزہرا، آدھی رات اب تک پہنچ چکی تھی. سیدہ نے جو لیے، آپ نے جو پیش کی، جو لے کر کے چکی سے پیس کر کے روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد ایک روٹی مولا علی کو دی. آپ نے گھی لگا کر کے اس روٹی کو، سالن بھی نہیں تھا، وہ آپ نے کھایا. آدھی روٹی حسنین کریمین کو دی، اور ایک روٹی جو تھی مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ تم کھا لو. جیسے ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا، خیال آیا گھر میں کنیز بھی تو ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ روٹی اٹھا کر کے کنیز کو دے دی، اور کنیز کو دے کر کے کہا تم کھا لو، میں پانی پی کر آج کی شکر کرتے ہوئے مصلی پہ رات گزارتا ہوں. اور دنیا نے دیکھا کہ سیدہ نے اپنی حصے کی روٹی کنیز کو دے دی، اور جب کنیز کو روٹی دے دی، مولا کائنات تو مصلی پر تھے. جب صبح ہوئی تو کنیز نے بتایا کہ اپنی حصے کی روٹی کنیز کو دے دی. سیدنا مولا کائنات فرماتے واللہ دنیا اور آخرت میں فاطمہ جیسی کوئی عورت بیوی کی حیثیت سے نہیں ہو سکتی. سیدنا فاطمہ الزہرا، یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے. یہ زندگی کا ماحول ہے. ہمارے گھر کا کیا ہے؟ اگر غربت ہے تو شکایت ہے، اور مالداری ہے تو عیاشی ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے بندو، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اگر شکوہ کرو گے تو بھی ناکام، اور اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو بھی ناکامی ہے. اس لیے جو اہل بیت کی محبت کا معیار ہے وہ صرف نعرے نہیں ہے، وہ صرف کڑے نہیں ہیں، صرف زبانی دعوے نہیں ہیں. اصل معیار محبت یہ ہے کہ انہوں نے جس اصولوں پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، ان اصولوں کو اپنے لیے رہنما بناؤ، اسی پر عمل کرو. اپنی بیٹیوں کو اسی کردار کے سانچے میں ڈالو، اسی زندگی کے سانچے میں ڈالو، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دو کے درمیان اگر کوئی غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. شادیوں کو بھی پاکیزہ بناؤ، اور میتوں کے موقع پر بھی بدعات اور خرافات سے بچو. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اور آخری بات جاتے جاتے یہ کہہ دوں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، ایجوکیشن پہ محنت کرو. یہ مت کہو کہ مولانا غربت ہے، مہنگی ہو گئی ہے تعلیم، اب ہم نہیں پڑھا سکتے. دیکھو تعلیم مہنگی ہو گئی تو نہیں پڑھا سکتے، موبائل بھی تو مہنگے ہو گئے نا، موبائل خریدتے ہو نا، تعلیم سے کیوں پیچھے ہوتے ہو؟ کپڑے بھی تو مہنگے ہو گئے، کپڑے تو پہنتے ہو نا. سواریاں بھی تو مہنگی ہو گئی ہے، سواریاں تو استعمال. ایک تعلیم ہی مہنگی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے مالیرہ کے مرشدوں نے یہ نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، فاقہ کرنا پڑے فاقہ کرو. سال میں ایک ہی درس پر زندگی گزارنا پڑے ایک ہی درس پر زندگی گزارو. لیکن ہر ماں باپ طے کرے کہ میں نے جتنی تکلیف اٹھانی اٹھائیں گے، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا اور اچھا مسلمان بناؤ. ہر بچے کو قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے، ہر بچے کو اسلامی عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، ہر بچے کو جو ہے وہ سنیت کا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، ایمان اور کفر کا فرق معلوم ہونا چاہیے. صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کرام کا مقام مرتبہ، رسولوں کا مقام مرتبہ، اللہ رب العزت کی شان، یہ ساری چیزوں کا علم اپنے بچوں کو ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان پر، عقیدے پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. اور اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانا ہوگی. اور یہ مت سوچو کہ غربت ہے غربت ہے، اب غربت باقی نہیں رہ گئی ہے میرے بھائی. جن کو آپ غربت سمجھتے ہو غربت نہیں ہے. غربت وہ تھی کہ لوگوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھے جلانے کے لیے، لوگوں کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. بھائیو اب تو چولہے رہ بھی نہیں گئے، اب تو اسٹو آ گئے ہیں، گیس کے چولہے آ گئے ہیں. اب بہت اللہ نے فراوانی
آبادی کا دور دیا ہے، تھوڑی محنت کرو، ترقی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو جو ہے وہ سلامت رکھے، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ اور اگر آپ 10 سال تک بھی اپنے بچوں کو تعلیم پہ محنت کرو گے نا انشاءاللہ، تو آگے کی پوری زندگی آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی بڑی شاندار ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی خوشنما ہوگی۔ میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، بہانے مت بناؤ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، اگر ماؤں کو گھر میں چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ چلا لو، ماں باپ کو گھر میں بلکہ کھیتوں میں کام کر